ہمارا سیکنڈ خلیفہ ہے حضرت عمر. ٹھیک ہے. حضرت عمر 634 AD میں اس نے جو ہے نا وہاں پر مسلمانوں پر رول کیا, مسلمانوں کا لیڈر بنا تھا. حضرت عمر کے پہلے جو ہے نا اس کے جو کوسچن اس طرح آتے ہیں کہ سائلنٹ فیچر آف ایڈمنسٹریشن آف حضرت عمر. حضرت عمر کے ایڈمنسٹریشن کے بارے میں جو ہے نا سائلنٹ فیچرز لکھیں, یا سوشل سیکورٹی اسٹیبلش بائی حضرت عمر. موسٹلی CSS PMS یا BPSC میں اس طرح کے کوسچن آتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں انٹروڈکشن. حضرت عمر کا جو ابو تھا اس کا نام تھا کتاب. حضرت عمر کی برتھ جو بورن پلیس ہے وہ مکہ. تو حضرت عمر سیکنڈ خلیفہ ہے. ہی واز نومینیٹڈ بائی حضرت ابو بکر. حضرت عمر سیکنڈ خلیفہ ہے تو اس نے جو ہے نا 13 ہجری میں اس نے جو ہے نا مسلمانوں پہ رول کیا, مسلمانوں کا لیڈر بنا تھا. کیونکہ 11 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, تو 11-12 ٹھیک ہے 11-12 میں جو ہے نا حضرت ابو بکر نے مسلمانوں کا لیڈر بن گیا تھا, اس نے رول کیا. اور اس کے بعد جو ہے نا 13 ہجری میں حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد جو ہے حضرت عمر خلیفہ بن گیا, سیکنڈ خلیفہ. تو حضرت عمر کے لیے کوئی الیکشن وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوا. بادشاہیت میں ایک رول ہوتا ہے یہ کہ جو لیڈر ہے جو رول کر رہا ہے, یا وہ نیکسٹ جو خلیفہ ہوتا ہے اس کو نومینیٹ کرتا ہے, یا کہ جو جتنے بھی وہاں پر ممبر ہیں ٹھیک ہے ایک کمیونٹی کے اندر جو الیکٹڈ ممبر ہیں, یا وہ ایلیکٹ کر لیتے ہیں جو نیکسٹ خلیفہ جو بنے گا. تو حضرت ابو بکر جو ایک لیڈر تھا مسلمانوں کا, تو اس نے جو نیکسٹ خلیفہ حضرت عمر سلیکٹ کیا. تو آفٹر دا ڈیتھ آف حضرت ابو بکر, تو حضرت ابو بکر نے جو ہے نا اس سے پہلے اپنے مرنے سے پہلے حضرت عمر کو جو ہے نا نومینیٹ کیا. حضرت عمر مکہ میں 17 پیپل میں سے وہ بندہ تھا جس کو پڑھنا لکھنا آتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ انیشیلی حضرت عمر بتوں کی عبادت کرتا تھا. حضرت عمر بتوں کی عبادت کرتا تھا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے مکہ میں اناؤنس کیا کہ اسلام قبول کر لیں, تو حضرت عمر اس ٹائم اس نے اسلام قبول نہیں کیا. حضرت عمر بتوں کی عبادت کرتا تھا اور انیمی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا. ٹھیک ہے. انیشیلی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفا میں سب کو بلایا تھا کہ جو ہے نا آپ لوگ اسلام قبول کر لیں کہ دیر از نو گاڈ ایکسیپٹ اللہ, تو حضرت عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انیمی بنا تھا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اینڈ ڈیورنگ دا 6th year of Hijri, Prophet Muhammad peace be prayed for Allah to strengthen Islam by giving him Umar. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ حضرت عمر کو جو ہے نا اسلام انوائٹ کر دیں. چونکہ حضرت عمر نے ایک دن پلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دوں گا, اس کو قتل کروں گا. پلان ٹو کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں پر حضرت عمر نے جو ہے نا ایک پلاننگ کیا تھا, راستہ بند کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرتا ہے تو میں اس پہ اٹیک کروں گا, اس کو مار دوں گا. تو حضرت عمر کو کسی نے بتایا کہ آپ کی جو سسٹر اور اس کی جو ہسبینڈ ہیں ان لوگوں نے اسلام ایمبریس کیا ہے, اسلام قبول کیا. تو حضرت عمر جلدی بھاگ کے اپنے سسٹر کے گھر چلا گیا وہاں پر. تو اس کے سسٹر اور اس کی جو ہسبینڈ ہیں دونوں کو صحیح طرح مارا. تو اس لیے مارا کہ تاکہ جو آپ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ اسلام سے ریجیکٹ ہو جائے یا اسلام سے نکل جائیں. تو دے ریفیوز ٹو لیو اسلام, ان لوگوں نے ریفیوز کیا. اس نے جو ہے نا ان لوگوں نے قرآن کے کچھ ورسز تھے, ٹھیک ہے قرآن کے کچھ ورسز تھے, وہ جو ہے نا اس نے ریسائٹ کیے, ریڈ کیے ان لوگوں نے. واز سوپٹن بائی دا ورسز آف دا قرآن. حضرت عمر کی دل جو ہے نا وہ سوپٹن ہو گیا, موم ہو گیا. لیڈنگ ٹیئرس ٹو فال فرام ہز آئیز. حضرت عمر کی جو ہے نا آئیز سے جو ہے نا آنسو نکل گئے. تو کیا ہو گیا پھر حضرت عمر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا. تو وہاں پر حضرت حمزہ تھا جو انکل آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو اس نے روکا
کہ اے عمر تم کہاں جا رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کو مارنا چاہتے ہو؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دیا کہ یہ تو اسلام قبول کرنے آیا ہے، اس کا راستہ چھوڑ دو۔ تو حضرت عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے تو مسلمان بن جاتا ہے۔ تو حضرت عمر مکہ کی گلیوں کے اندر یہ شور مچاتا ہے کہ آئی ایم عمر بن خطاب از embraced اسلام اینڈ ناؤ آئی ایم فالوور آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا فالوور ہوں اور میں نے جو ہے نا اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو جو ہے نا ایک خطب بھی دے دیا۔ عمر کا جو خطب تھا اس کا نام تھا فاروق، ٹھیک ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائٹل دیا، ٹائٹل آف فاروق، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا حضرت ابوبکر کے ٹائم جو الیکشن ہوا تھا تو اس میں حضرت عمر نے اس کا جو اینڈ پہ رائز کیا، اور اس کے علاوہ باقی جتنے لوگ ہم بیٹھے ہوئے تھے سب نے جو ہے نا الیکٹ کیا حضرت ابوبکر کو۔ لیکن جب حضرت ابوبکر اپنا جو رول کر رہا تھا، ٹھیک ہے، 2 سال میں، تو اس نے نومنیٹ کیا حضرت عمر کو۔ تو اس لیے حضرت عمر کے لیے جو ہے نا کوئی بھی الیکشن وغیرہ کوئی اس طرح کا چکر وغیرہ کچھ نہیں تھا۔ ٹاپک میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا، کوشچن اس طرح تھا، کریکٹرسٹک آتا ہے پولیٹیکل اینڈ گورنمنٹل ایکشن بھی آتا ہے، ایڈمنسٹریشن آف حضرت عمر۔ کیا حضرت عمر کے ایڈمنسٹریشن کے بارے میں کوئی نوٹ لکھیں یا اس کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھیں؟ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں انٹروڈکشن کے اندر، اس میں MCQs تھوڑا اس طرح آتا ہے کہ نومنیٹ کس نے کیا تھا حضرت عمر کو؟ تو اس کا MCQ آتا ہے ابو بکر، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر نے اس نے جو ہے نا کب قبول کیا تھا اسلام؟ when حضرت عمر accepted اسلام، تو اس میں یہ 6 year of ہجری، 6 year of ہجری میں جو ہے نا اس نے ایکسیپٹ کیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی آتا ہے کہ کس نے مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر؟ تو وہ آتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کوشچن اس طرح آتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن آف حضرت عمر، تو اس کے ایڈمنسٹریشن میں کیا کیا آتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل ایڈ اسٹیٹ۔ چونکہ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ اوور آل ریلیجیس ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے۔ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ 5 وقت کی اور جمعہ کی نماز جو ہے نا وہ امام ہو کے پڑھاتا ہے۔ یا خلیفہ جو کوئی نماز یا نہ پڑھائیں یا جو ہے نا مسنگ ہو یا ایبسنس آف خلیفہ ہو، تو خلیفہ کیا کرتا ہے، جو ایک اور بندہ جو ہے نا اس کو نومنیٹ کرتا ہے کہ آپ جا کے یہ نماز پڑھا دیں یا یہ ڈیوٹی کر دیں۔ جب کوئی میٹر ہوتا تھا ریلیجیس میٹر جو ہے نا شریعہ اور قرآن کے مطابق اس کو سولو کرتا تھا، یا شریعہ یا قرآن کے اندر جب کوئی مسئلہ نہ ملتا تو وہاں پر ایک کمیونٹی، اسپیشل کمیونٹی تھا جس میں حضرت علی اور حضرت عثمان بھی تھے۔ حضرت علی اور حضرت عثمان کے علاوہ اور بھی بہت سے وہاں پر ریلیجیس اسکالر لوگ تھے۔ تو جو کوئی ریلیجیس میٹر ہوتا تھا جب قرآن اور شریعہ میں ملتا نہیں تھا تو حضرت عمر اس میٹر کو اس کمیونٹی کے پاس لے کے آتے تھے، بھئی اس کا کوئی حل اور مسئلہ ڈھونڈو۔ تو حل اور مسئلہ ڈھونڈتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر نے بہت کچھ جو ہے اسٹیبلش بھی کیا، جیسے کہ مجلس شورا بھی ہے، فائنینشیل ایڈمنسٹریشن بھی ہے، ٹھیک ہے، جوڈیشل ایڈمنسٹریشن بھی ہے، لینڈ رینیو ہے، بلڈنگ بھی ہے، کینال، برج وغیرہ، پولیس ڈپارٹمنٹ، بیت المال کو جو ہے رینیو کیا، کیلنڈر سسٹم، جیل سسٹم، یہ سب کچھ جتنے بھی ہیں حضرت عمر نے جو ہے نا اسٹیبلش کر لے۔ ایون دو حضرت عمر نے جو اسٹیٹ تھے ان کو پروونسز کے اندر ڈیوائڈ کیا اور پروونسز کو ڈسٹرکٹ کے اندر ڈیوائڈ کیا، ٹھیک ہے، اور ہر ڈسٹرکٹ کو، ہر پروونسز کو اس کے رائٹس دے دیے۔ حضرت عمر نے ایون دو ایک اسپیشل جو ہے نا ڈپارٹمنٹ بنایا تھا انویسٹیگیشن کے لیے، جتنے بھی آفیسر ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں تاکہ ان کی بھی انویسٹیگیشن ہو جائے۔ اس میں یہی آتا ہے، ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل ایڈ میں یہی آتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں مجلس شورا۔ حضرت عمر نے مجلس شورا اسٹیبلش کیا۔ مجلس شورا کو 2 حصے میں ڈیوائڈ کیا، ایک مجلس شورا القاص ہے اور ایک مجلس شورا العام ہے۔ جو امپورٹنٹ ممبر تھے جیسے کہ حضرت علی، حضرت عثمان ہے، حضرت جو ہے نا عبد الرحمن ہے، جتنے بھی اسکالر بڑے بڑے لوگ تھے ان کے لیے ایک اسپیشل کیبنٹ بنا تھا جو سارے تھے مجلس شورا القاص میں تھے، ٹھیک ہے۔ باقی مجلس شورا العام میں جو کامن لوگ تھے، جو پبلک تھے، وہ سارے تھے۔ جب کوئی مجلس شورا العام میں کوئی مسئلہ لے کے آتا تھا
بھائی یہ مسئلہ ہے ریلیجیس کے حوالے سے یا پولیٹیکلس کے حوالے سے یا جو بھی ہے، تو حضرت عمر اس مجلس شورى العام کے جو میٹر تھا اس کو مجلس شورى الخاص میں لے کے آتا تھا، اور وہاں پر جتنے بھی اسکالر تھے سارے ڈسکس کرتے تھے تاکہ اس کی سولوشن کیا ہے۔ تو مجلس شورى الخاص میں آل ڈیسیشن ور میڈ، ڈیپ کنسلٹیشن اور انویسٹیگیشن جو ہے مجلس شورى الخاص میں کیا کرتے تھے۔ اوکے، اب یہاں پر آتا ہے بیت المال۔ چونکہ ہم لوگوں نے پہلے ہی پڑھا تھا، فرسٹ خلیفہ نے جو ہے بیت المال اسٹیبلش کیا تھا۔ بیت المال اسٹیبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے ٹو ہیلپ نیڈی اینڈ پور، جو نیڈی اور پور ہوتے ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ بیسیکلی حضرت عمر نے بیت المال تو اسٹیبلش نہیں کیا، لیکن جو اس کے اندر ریفارم تھے وہ سارے ریفارم حضرت عمر نے کیے۔ تو یہ ایک پبلک ٹریجری تھا، نہ صرف یہ مسلمانوں کے لیے بلکہ جو نان مسلمانوں تھے ان کو بھی نہ بیت المال سے، کیونکہ ٹریجری سے، تو ان کو بھی وہاں سے پیسے وغیرہ ملتے تھے۔ حضرت عمر نے ڈسٹرکٹ لیول تک بیت المال کے برانچز بنا دیں تاکہ جتنے بھی، کیونکہ اس ٹائم مسلمانوں کا امپائر تو بہت بڑا تھا، تو ہر ڈسٹرکٹ میں حضرت عمر نے بیت المال کے برانچز بنا دے تاکہ نیڈی اور جو ہے نا غریبوں کو ہیلپ آؤٹ ہو جائے، ان کی مدد ہو جائے۔ اب پروفیشنل ایڈمنسٹریشن میں جتنے نیو لاز، رولز، ریگولیشن اکارڈنگ ود دا ہولی قرآن اینڈ سنہ حضرت عمر نے وہ سارے کے سارے بنا دیے۔ تو حضرت عمر نے، میں نے آلریڈی آپ کو بتایا تھا کہ پروونسز جو ڈیوائڈ کیے تھے، ٹھیک ہے، ڈسٹرکٹ کے اندر جو پروونسز کو ایک گورنر دیا تھا تاکہ جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں پبلک وغیرہ یا اسلامک یا ریلیجیس جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں وہاں پر اس نے پروونسز میں ایک گورنر سلیکٹ کیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں ولی یا امیر، ٹھیک ہے، ولی یا امیر۔ نہ صرف وہ پولیٹیکلی بلکہ ملٹری یا جو پبلک کے جتنے مسئلے میٹر ہوتے ہیں، ریلیجیس میٹر ہوتے ہیں، وہ سب کچھ دیکھتا تھا ولی۔ جو ہے نا جو ڈسٹرکٹ تھے، پروونسز تھے، ان کو ڈسٹرکٹ کے اندر ڈیوائڈ کیا، اور ڈسٹرکٹ میں جو ان لوگوں نے آفیسر سلیکٹ کیے۔ آفیسر کو جو کہتے ہیں عامل، ٹھیک ہے، عامل تھا جو ڈسٹرکٹ لیول میں وہ سارے مسئلے دیکھتے، پروونشنل میں ولی دیکھتا تھا اور ڈسٹرکٹ میں جو ہے نا عامل۔ پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عمر نے جو ایک انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ بنایا تھا، ٹھیک ہے نا، اور جتنے بھی گورنر تھے پروونشنل ایڈمنسٹریشن کے اندر، تو جب مکہ کا اوکیشن ہوا کرتا تھا حج کے ٹائم، ٹھیک ہے، جب حج کا اوکیشن ہوا کرتا تھا تو حضرت عمر سب کو بلاتا تھا، ٹھیک ہے، اور جو بھی مسئلے ہوا کرتے تھے انولی، تو سارے کے سارے جو مسئلے وہاں پر پیش کرتے تھے، بھائی یہ مسئلہ ہے اس طرح کا، اس طرح، تو حضرت عمر وہ سولو کرتا تھا۔ ان کیس یا کوئی آفیسر یا کوئی گورنر یا ولی تھا یا امیر یا عامل جو بھی کرپٹ تھا یا کرپشن کرتا تھا یا کام نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو یا اس کی کمپلین ہوا کرتی تھی وہاں پر اوکیشن حج کے ٹائم اینولی، تو حضرت عمر وہ مسئلہ لے کے جو ہے مجلس سے الخاص میں وہاں مسئلہ جو ہے نا ریپرزینٹ کرتا تھا، اور جتنے بھی وہاں کے اسکالر تھے وہ سارے ایک ڈیسیشن کرتے تھے، تو اسی ڈیسیشن کے حساب سے اس کو فیصلہ سنایا جاتا تھا، چاہے وہ پنشمنٹ کے طریقے سے ہو یا کوئی اور طریقے سے ہو۔ دنیا کے اندر سب سے پہلے حضرت عمر تھا جس نے جوڈیشل ایڈمنسٹریشن اسٹیبلش کیا۔ حضرت عمر نے سب سے پہلے جو ہے نا قاضی اس میں سلیکٹ کیے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، جو قاضی جو اونسٹ تھے یا لرننگ ان اسلامک لا تھے، جن کو اسلامک لا کا پتہ تھا، شریعہ کا پتہ تھا، سنہ کا پتہ تھا، یا اونسٹ تھے، یا جو امیر لوگ تھے قاضی، تاکہ جو ہے نا کرپشن نہ کریں، کوئی پیسے وغیرہ نہ لیں، تو قاضی وہی سلیکٹ کرتا تھا جو امیر تھے یا لرننگ جو جس کو لا کا پتہ تھا، اسلام کا یا سنہ کا، تو حضرت عمر ان کو قاضی بناتا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کو اچھا خاصا سیلری بھی دیتا تھا تاکہ وہ کرپشن وغیرہ کچھ نہ کریں۔ تو حضرت عمر کی خلافت کے ٹائم ناٹ ایون اے سنگل کیس آف انجسٹس واز رپورٹڈ ان سچ اے لارج امپائر، اتنے بڑے امپائر کے اندر ایک جو ہے سنگل جو ہے نا کیس بھی انجسٹس رپورٹ بھی نہیں ہوا تھا اتنے بڑے امپائر کے اندر، ٹھیک ہے، جو امپاسبل ہے، لیکن حضرت عمر کی حکومت تھی۔ بلکہ یہ جسٹس سسٹم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ رچ، امیر، پور، غریب، مسلمان، نان مسلمان جتنے بھی لوگ تھے سب کے لیے جسٹس سسٹم تھا،
اس میں ایک مثال جو ہے اس طرح ہے. ونس عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ تھا, ٹھیک ہے, اس نے بیٹن اے پرسن, اس نے ایک بندے کو مارا اور کمپلین کیا حضرت عمر کے پاس. تو حضرت عمر نے اس بندے کو سم کچھ پیسے دیے تاکہ مسئلہ سولو آؤٹ ہو جائے, ٹھیک ہے. یہ اوور آل جو ہے نا حضرت عمر کا جوڈیشل ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے. اس کے بعد لینڈ رینیو ڈپارٹمنٹ, اریگیشن سسٹم, ٹھیک ہے, لینڈ پالیسی بنایا حضرت عمر نے. تو حضرت عمر نے جتنے بھی فیوڈل سسٹم تھے سب کچھ ختم کیے, ان سے زمینیں لی, اور وہ زمینیں جن کے پاس زمینیں نہیں تھی ایگریکلچر ورک کے لیے تو ان کو جو ہے ان کو دے دیے تاکہ وہ ایگریکلچر جو ہے نا کام کریں, تاکہ فروٹ وغیرہ جو سبزی ہیں وہ سارے کے سارے اس کی ایگریگیشن کریں. تو اس ٹائم ایگریکلچر ایک بڑا سورس آف انکم تھا. اس ٹائم جتنے بھی کینالس تھے وہ سارے کنسٹرکٹ کیے, اور وہاں پر جو اسٹور ہاؤس کوئی بھی نہیں تھا تاکہ کوئی فروٹس وغیرہ یا کوئی سبزی وغیرہ وہاں پر رکھ دیں. تو حضرت عمر نے اس ٹائم بہت بڑے زمینیں لے کے جو ہے نا اس کو بلڈنگ بنایا, اسٹور ہاؤس بنایا, تاکہ اسٹور کے لیے جتنے بھی سبزی وغیرہ ہوتے ہیں بیک اپ کے یا اسٹوریج فوڈ کے لیے تو وہاں پر یہ سب کچھ رکھ دیں. تو ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن, جیسے ہم نے حضرت ابو بکر کے ٹائم پڑھا تھا کہ حضرت عمر نے سجیشن دیا تھا حضرت ابو بکر کو کہ قرآن کو جو ہے نا ایک بک کے شیپ میں کتاب بنایا جائے. جب کتاب بن گیا تھا تو اس کے بعد حضرت عمر کی حکومت ہی آ گئی, ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کیا, جتنے بھی وہاں پر ڈسٹرکٹ تھے, پروونسز تھے, جہاں جہاں وہاں پر مدارس تھے یا جہاں جہاں اسکول تھے, وہاں پر ان لوگوں نے قرآن کی جو ہے نا ٹیچنگ کروا دی جتنے بھی اسٹوڈنٹ تھے, تاکہ وہ ایک سلیبس بنایا. پورے اس کے امپائر کے اندر ایک ہی سلیبس تھا, قرآن کے سلیبس بنائے, ٹھیک ہے, اور وہاں پر ان کو ٹیچنگ کیا, اور وہاں کے جو ٹیچر تھے ان کو اچھا خاصا سیلری دے دیا, ٹھیک ہے. اور وہاں پر جتنے بھی ہیں سیریا ہو, فلسطین ہو, یا باقی جتنے بھی کنکر علاقے ہیں, تو سب کا سلیبس ایک ہی تھا. وہاں پر ٹیچنگ بھی کروایا, وہاں پر اسلام کے بارے میں بھی پریچنگ بھی کیا, یا بہت کچھ اسلام کے بارے میں بتایا. اس کے بعد جو ہے نا پولیس اینڈ ملٹری ڈپارٹمنٹ آتا ہے. جب مسلمانوں نے سیریا قبضہ کیا تھا تو اس ٹائم مسلمانوں کی زمین وہ باقی رومن امپائر سے بہت زیادہ بڑھ گئی تھی, ٹھیک ہے. تو کیا ہو گیا, مسلمانوں نے, حضرت عمر نے ایک ملٹری ڈپارٹمنٹ اور پولیس ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا. پولیس ڈپارٹمنٹ اس لیے اسٹیبلش کیا تھا کہ جو لوکلی جو مسئلے ہوتے ہیں انٹرنل یا ڈسٹرکٹ کے اندر, پروونسز کے اندر, پولیس تاکہ وہ دیکھیں وہ مسئلے سولو آؤٹ کریں. باقی جو ملٹری کے حوالے سے ملٹری اس لیے اسٹیبلش کیا, جتنے بھی وہاں پر اس ٹائم جنگ کا زمانہ تھا, ایک دوسرے لڑتے تھے, رومن امپائر تھا یا کوئی اور امپائر تھا, تاکہ اس لینڈ کو پروٹیکٹ کریں. باقی انٹروڈکشن آف اسلامک کیلنڈر, دنیا کے اندر واحد کیلنڈر سسٹم جو ہے نا حضرت عمر نے اسٹیبلش کیا تھا, کیونکہ اگر حضرت عمر سے پہلے ایڈی سسٹم تھا, ہجری سسٹم حضرت عمر نے انٹروڈیوس کر دیا. اب ہجری سسٹم کب سے سٹارٹ ہو گیا, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ مائگریشن کیا تھا, تب سے یہ ہجری سسٹم جو ہے نا اسٹارٹ ہو گیا ہے. اب اس میں آتا ہے شہادت آف حضرت عمر. حضرت عمر جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر جو ہے نا ایک سلیب ہوتا ہے, زورنسٹرین کے جو ہے نا ایک سلیب ہوتا ہے, اس کا نام ہوتا ہے ابو لولو پیروزی, ٹھیک ہے. وہ کیا کرتا ہے, چاقو لے کے حضرت عمر کے جو ہے نا پیٹ پہ جو ہے نا مارتا ہے, ٹھیک ہے, سیورل ٹائمس ان بیلی وائل ہی واز لیڈنگ فجر پریئر. جب فجر کا نماز پڑھ رہا ہوگا تو اس ٹائم جو ہے نا ابو لولو ہوگا, ایک غلام ہوگا زیونسٹ کا, وہ آ کے حضرت عمر کو شہید کر دیتا ہے مسجد نبوی میں. تو ہی واز ویری نیکسٹ ٹو ہولی پروفیٹ, ٹھیک ہے. 1 محرم 2024 ہجری, ٹھیک ہے, 1 محرم 2024 ہجری. اس کا کنکلوژن اس طرح ہے کہ حضرت عمر ایک رول ماڈل تھا, ٹھیک ہے. ہی واز ون آف دا فاؤنڈر آف دا ٹوڈے اسلام, ٹھیک ہے, یہ اسلام کا ایک فاؤنڈر تھا. تو حضرت عمر نے 634 ہجری سے لے کر 644 AD تک اس نے کنگڈم پہ حکومت کیا, مسلمانوں پہ رولز کیا. مطلب یہ ہے کہ 13 ہجری سے لے کر 24 ہجری تک. تو اوور آل اگر اس کو کیلکولیٹ کریں تو یہ 10 سال بنتے ہیں. مطلب 10 سال اس نے حضرت عمر نے جو ہے نا 10 ایئرس تو کنگڈم میں رول کیا تھا. تو یہ MCQs میں موسٹلی آتا ہے کہ کتنے سال رول کیا وہاں پر. تو حضرت عمر نے 10 سال رول کیا. تو یہ سیکنڈ خلیفہ تھا, سن آف خطاب تھا. تو
تو اس کا جو ٹائٹل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام تھا فاروق، ٹھیک ہے، ٹائٹل فاروق گیون بائی پیس بی اپون ہم۔ تو اس نے جو پروونسز تھے اس کو ڈسٹرکٹ میں ڈیوائڈ کیا، جو فائنینشیل ایڈمنسٹریشن تھے، جوڈیشری تھا، پبلک کنسنسس تھے، پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ تھا، کیلنڈر سسٹم تھا، جیل رینیو ڈپارٹمنٹ، جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے حضرت عمر نے اسٹیبلش کر دیے۔ اور باقی ابو لولو پیروز تھا جس نے حضرت عمر کو پیچھے سے وار کیا، اس کو شہید کر دیا فجر کی نماز کے ٹائم۔ تو حضرت عمر کی شہادت 1 محرم 24 ہجری میں ہوتی ہے، 1 محرم 24 ہجری میں حضرت عمر کی شہادت ہوتی ہے۔